نکلنا کتنے مبارک. کئی دفعہ صحابہ نے یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ہماری تشکیل نہیں ہوئی یا ہم اپنے آزار کی وجہ سے جو رہ جاتے ہیں، تو نکلنے والوں کے تو بڑے درجات اور اجر ہیں، کیا ہم ان کے درجات کو پا سکتے ہیں؟ انفرادی طور پر بھی سوال ہوا، مردوں نے بھی کیا، عورتوں کی طرف سے سوال آیا، اجتماعی طور پر بھی سوال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب وہ اللہ کے راستے میں نکلیں تو تم اس وقت نماز شروع کر دو، اور وہ اللہ کے راستے میں نکلیں تم روزہ شروع کر دو. تو روزہ بھی رکھو اور نماز بھی پڑھو، اور ان کے واپس آنے تک وہ سفر ہفتوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ سفر مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور واپس آنے تک تم نماز اور روزے میں رہو. تو کیا یہ تمہارے لیے ممکن ہے؟ یا رسول اللہ یہ ممکن نہیں ہے، نہ اتنا لمبا روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ اتنی لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں. فرمایا ممکن بھی نہیں، اگر کر بھی لو تو میں اللہ کا رسول تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کے نکلنے کے اجر کے 10ویں حصوں کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے یہ فضاؤں کی غبار جو ان پر پڑے گی، اللہ جہنم کی آگ کو درکنار دھوئیں سے بھی اللہ محفوظ فرما لیں گے. اور یہ راستہ قربانیوں والا ہے، اور قربانیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا، اس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث جس کا مضمون یہ ہے کہ قیامت میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے ممبروں پر بٹھائیں گے، اور وہ اللہ کی اس اعزاز سے بہت خوش ہوں گے، اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے ممبر اور عرش کے بیچ میں مشک کے ٹیلے بنے ہوئے ہیں، اور کچھ دیر بعد ایک ہوا چلے گی عرش کی طرف سے، کیا وہ پیاری اور کیا وہ اچھی ہوا ہوگی، وہ اس مشک کو اڑائے گی. سب سے پہلے ان کے جسموں پر وہ مشک گرے گی اور فضا ساری مشک والی ہو جائے گی. یہ اس اعزاز سے حیران ہو کر فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمارا یہ اعزاز کس لیے ہو رہا ہے؟ وہ فرشتے عرض کریں گے کہ تم جو اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور ہلکی سی ناگواری کہ بھئی گرد و غبار جم گیا، اب نہانا ہے، صاف ہونا ہے اور اپنے میل کچیل کو دور کرنا ہے، کہ یہ اللہ کے راستے کی وہ غبار ہے جس کو آج اللہ نے مشک بنا کر تمہارے جسموں پر ڈالا ہے. اس لیے بھئی اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کیا ہو، چاہے ہم گشت کریں، چاہے ہم آپس میں سیکھنا سکھانا ہو. ایک آدمی پہلی دفعہ نکلا، کلمہ نہیں آ رہا، وہ کلمہ سیکھ رہا ہے، اور سیکھ اسی لیے رہا ہے کہ اپنا ایمان بھی بن جائے، زندگی بن جائے، اور اس کلمے کو پوری دنیا میں پہنچاؤں. تو اس کا حالانکہ پچھلی زندگی میں وہ کتنا غافل کہ کلمہ بھی نہیں سیکھا، لیکن اس کے کلمہ سیکھنے کا اثر بھی پوری دنیا کے کونوں میں پڑے گا، اور قیامت تک اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ یہ راستہ اور محنت ہے ہی ایسی عظیم جو اللہ نے نبیوں کو دی. اس لیے ہماری نیت تو بھائی پوری دنیا کی نہیں ہے، اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. اے اللہ امت مسلمہ اس دین پر ہدایت تو اللہ دیں گے، وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن ہم مکلف ہیں جسے اللہ کے رسول سارے انسانوں کی ہدایت کے انتہائی طلبگار تھے اور اس کے لیے فکر مند رہتے تھے. اس لیے بھائی ہمارے سینوں میں بھی جو دل دھڑکیں اور ان میں جو غم ہو، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ ہدایت دیں گے. لیکن ان کی نقل و حرکت سے جن کو اللہ ہدایت دیں گے ان کی ہدایت پر آنے کا اور ان کے اپنی زندگیوں میں اعمال کرنے کا اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کر قربانیاں کرنے کا اور ہدایت کا سلسلہ جو قیامت تک ملے گا، تو یہ پہلی جماعت جو ذریعہ بنی ہے، اللہ سب کو ان کی قربانی اور اعمال کا پورا ثواب دیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ ان کی ساری زندگیوں کا ثواب عطا فرما دیں گے.